رات کے تعلق اس رات کی فضیلت بتا کر کے آپ کے سامنے رسم ہو جاؤں گا کہ وقت بھی زیادہ وقت کی بھی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مختصر آپ کے ساتھ ارشاد فرماتے کہ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے، جو 27ویں رات کو عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک سال کی عبادت درج فرماتا ہے۔ اس رات کی عبادت کریں۔ اسی طرح انس فرماتے ہیں کہ انس روایت کرتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اس رات میں یعنی 27ویں کی رات میں 12 رکعت نماز پڑھے، الحمد شریف کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھے اور نماز کے بعد تشہد کے بعد دعا سلام کے بعد پھر اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے 100 مرتبہ استغفار کرے، جب وہ اللہ سے جو مانگے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے معراج کے دن ایک روزہ رکھا، ایک روزہ رکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے سال بھر کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، سال بھر کے ثواب۔ اس کے بعد آیت صدیقہ روایت کرتی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں جس نے شب معراج یعنی رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے 7 در جنت کے، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے بندے تو مان، خدا تجھے عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے اور اپنے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچیے میرے دوست، آپ سوچیے اس رات کی فضیلت کیسے کی۔ اب بات رہی میرے دوستوں کی جاننے کی اور آنسو بہانے کی۔ آنسو کی قیمت میں بار بڑا رہا ہوں، کیا ہے آنسو کی قیمت؟ حدیث شریف میں کہ قیامت کے دن ایک آگ پہاڑ کے برابر ہے۔ کس کے برابر؟ پہاڑ کے برابر۔ وہ آگ امت محمدیہ کی طرف پڑے گی۔ جب وہ آگ کی بخشش ہو جائے، سبحان اللہ، جاننے کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو حضرات محترم، شاید شب معراج کے تعلق سے شعر لکھتے ہیں، اے خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، اے خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم، بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، پڑ گئے جب تجھ پہ مصطفیٰ کے قدم، پڑ گئے جب تجھ پہ مصطفیٰ کے قدم۔ اور آگے شاید یوں شعر لکھتے ہیں، چاند پر جانے والوں مبارک ہو تمہیں، چاند پر جانے والوں مبارک ہو تمہیں، چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں پہلے چومے حبیب خدا کے قدم، پہلے چومے حبیب خدا کے قدم۔ اور آگے یوں شعر لکھتے ہیں، ادنو منی کی پیاری نداؤں میں جب، ادنو منی کی پیاری نداؤں میں جب گزرے عرش معلا سے محبوب رب، گزرے عرش معلا سے محبوب رب، حکم آیا اے عرش تو بادم، آج چوم لے خیر الورا کے قدم، آج چوم لے خیر الورا کے قدم۔ اور ایک شاعر یوں شعر لکھتے ہیں کہ شب معراج فرشتوں کا عقیدہ سنتے، شب معراج فرشتوں کا عقیدہ سنتے، نور کے لہجے میں اوصاف حمیدہ سنتے، اے ہوشا ہوتے جو نالین سے مسرہ اگر، جبریل سے ہم بھی آقا کا قصیدہ سنتے۔ اس شعر کا مطلب سمجھے، شب معراج کی رات کا مطلب وہ مطلب بیان کر رہا ہے کہ نبی کی جو نالین ہے، اس نالین کے اگر ہم دھول بن جاتے، اگر دھول بن کر کے نبی کے قدموں میں جاتے تو فرشتوں کے ساتھ بھی شریف، فرشتوں کے منہ سے نبی کی تعریف، نبی کی توصیف، نبی کی حمیدہ سنتے۔ یہی تک نہیں بلکہ جبرائیل کی بھی منہ سے ہم زبانی تعریف سنتے۔ اس کا مطلب یہی ہے حضرات محترم، نبی کا درد اور حضرات نبی کے ماننے والے جب عاشق ہوتے ہیں کس طریقے سے عشق کرتا ہے، وہ عشق میں شعر لکھتا ہے۔ حضرات محترم، عشق میں کہ
رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، بن ماں کے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بن ماں کے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، گیا سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ ایسے ساتھ فرمائیں کہ کیا ہے توقیر شاہ گومم، کیا ہے توقیر شاہ گومم، انسان سے ہو پائے کرم، انسان سے ہو پائے کرم، کیا عرش بری کیا فرش زمین، سب ہیں آقا کے زیر قدم، کہ سلطان مدینہ سلطان مدینہ کا رتبہ، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ اور یہ شعر بھی پیدا فرمائیں کہ جبریل سے رب نے فرمایا، جبریل سے رب نے فرمایا، جنت کی سواری لے کر جا، جبریل سے رب نے فرمایا، جنت کی سواری لے کر جا، محبوب سے یہ جا کر دے، اب محبوب سے یہ جا کر کہہ دے، اب آ کے کرے وہ سیر ذرا، پھر کیسے ہوئی تعبیر خدا، پھر کیسے ہوئی تعبیر خدا، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ اقصیٰ میں سواری جب پہنچی، اقصیٰ کا مسئلہ معلوم ہے نا، کیا چل رہا ہے مسجد اقصیٰ میں، معلوم ہے نا، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہے نا، تو حالات اقصیٰ کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے شعر سماعت فرمائیں کہ اقصیٰ میں سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، اقصیٰ میں سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادب کرنے کو ادا رب کا سجدہ، سب بستا جماعت کھڑی ہوئی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، سب بستا جماعت کھڑی ہوئی، ہے شرف
سے بھی آگے کون گیا جبریل آمین سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل آمین سے پوچھو محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی